امام دین، جب کوئی کیس ڈائگنوز ہوتا ہے نا، ڈائگنوس، تشخیص ہوتا ہے اچھا کہ انہیں جگر کا کینسر ہو گیا ہے یا جگر سکڑ گیا ہے، جی، تو آپ خود سوچیں کہ جو مالی معاملات پھر درپیش ہوتے ہیں نا، جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی ہاں، بہت اچھے لوگ بھی، وہ بھی ان کا نیگیٹو بیلنس شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب جگر سکڑتا ہے پھر جو علامات پیدا ہوتی ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہونا، اور پھر پیٹ کا پھولنا، بھوک کا نہ علاج لگنا، معالجہ جو ہے نا جی وہ بڑا مشکل ہو جاتا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ ہاں جی اب ایک اور بھی پریکٹس ہوتی ہے، ہاں جی، وہ سرنجز اوئے کے، ہوئے، اور گاؤں کے اندر بھی کیا شہروں میں ہم نے دیکھا کہ ڈرپ پریکٹس ہوتی ہے کہ جی بس طاقت کم ہو گئی ہے تو ڈرپ لگوا لیتے ہیں، اچھا اور پھر سرنجز وہ ایک انسان کو لگانا، ٹیکہ لگانا، پھر دوسرے کو لگانا، اسی پھر سے۔ اسی سے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ کو یاد آیا ہے کہ اس وقت میں چھوٹا ہوتا تھا، اچھا، تو آپ پہلے تو اس بات کا یقین کریں کہ میں بھی کبھی چھوٹا ہوتا وہ تھا۔ ظاہر ہے، اب اچھا، ماشاءاللہ اب آپ اتنے بڑے ہیں تو ایک پروسیس ہے، انسان ہاں گزرتا ہے۔ جی ہاں جی، تو وہ ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جی ہمارے گاؤں میں ہی، جی، وہ ذرا شہر کے نکڑ پر ہوتا تھا، مطلب اچھا، وہاں سے شہر شروع ہو جاتا جی، تھا۔ تو مجھے یاد ہے ابھی تک کہ جب کوئی اس کے پاس ٹیکہ لگوانے جاتا تھا نا، جی، تو ایک ڈبی ہوتی تھی سٹیل کی، اچھا، اس میں اس نے سوئیاں رکھی ہوتی تھیں، اچھا، اور اس کو اسپرٹ کا وہ ڈالا ہوا ہوتا تھا اس میں، مسالہ یا وہ جو ٹھیک، ہوتا ہے جی، پانی سا جی، اسپرٹ کا، اس میں سے وہ ایک سرنج نکالتے تھے اور وہ لگا کے تو ٹیکہ لگا دیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ اتار کے اسی میں ڈال دیتے تھے۔ مگر یہ آج سے کوئی 60 سال پرانی بات ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ سرنجیں جو ہیں وہ ڈسپوزیبل جی، کیا ہوتی ہیں۔ ڈسپوزیبل ہوتی ہیں، ہاں جی ہاں اور جی، امام دین استعمال بھی ڈسپوزیبل ہی کرنی چاہیے۔ جی وہ تو اب آ گئی ہیں نا جی، پہلے نہیں ہوتی تھی اور ایسی۔ خالی سرنجز نہیں، اب تو بے شمار آلات بھی ڈسپوزیبل آ گئے ہیں کہ اچھا، ایک دفعہ استعمال کریں ہاں جی اور ہاں پھر جی، ان کو پھینک دیا جاتا ہے، پھینک دیں، لیکن ایسے نہیں پھینکتے، ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو کاٹ کے اس کی سوئی جو ہے اس کو وہ بیکار کر کے تو پھر اس کو وہ اس میں شاباش، ڈالنا۔ بالکل، جی اور جی، پھر اس کو ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ کیونکہ رحمانی طاقت کے ساتھ ساتھ شیطانی طاقت بھی ہے، اور شیطانی طاقت ان کے پاس ہے جو ان چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے تو دوبارہ بیچ دیتے ہیں، وہ شاباش، شیطانی طاقتیں بالکل، ہیں۔ ہاں جی اور ہمیں جہاں پر سرنجز استعمال کی جاتی ہیں اسپتالوں کے اندر، جی، تو باقاعدہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو اس ویسٹ کو خود جلاتا ہے، ضائع کرتا ہے، بالکل ضائع کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی نا؟ اس کو، اور ان نام مرادوں کو جو یہ کام اس کو پھر قابل استعمال بناتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے بہت زیادہ۔ اگر وہ پکڑے جائیں تو۔ امام دین، یہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، کہاں کہاں تک سنیں گے اور کہاں تک ہم باتیں کریں گے۔ وہ مجھ کو گانا یاد آ گیا کہ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں۔ امام دین گانے بڑے یاد ہیں آپ کو؟ بس جی وہ بچپن میں ہمارے وہ ٹاکی سنیما آتا تھا نا جی اچھا، گاؤں میں، تو وہ پھر دیکھتے تھے، اور یہ ملکہ ترنم نور جہاں جو ہوتی تھی نا جی، ان کی آواز میں یہ گانا تھا، تو ہم بڑا خوشی خوشی سنا کرتے تھے۔ پڑھائی نہیں کرتے تھے لیکن؟ نہیں بس وہ تب ہمارے گاؤں میں کوئی سکول نہیں تھا جی، میں آپ کو 60 سال پرانی، اور جو تھا بھی وہ درخت ہائی سکول تھا جی۔ آج کل کیا حالات ہیں؟ آج کل تو کافی سکول کھل گئے ہیں جہاں سے بچے تعلیم یافت کرتے ہیں، مگر آپ نے درخت ہائی سکول کا نام سنا ہوا ہے؟ درخت ہائی سکول؟ ہاں جی، وہ کون سا ہے؟ وہ درخت کے نیچے ہوتا تھا جی، ابھی بھی ہے آج کل؟ اب کہیں دور دور ہوگا، وہ درخت کے نیچے سکول ہوتا ہے، بچے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جب سکول پر دھوپ زیادہ آ جاتی ہے تو پھر وہ سکول کو ذرا پرے کر لیتے ہیں دوسرے درخت کے نیچے۔ تعلیم پھیلنی چاہیے ہاں جی امام ہاں دین۔ جی، تو وہ درخت ہائی سکول میں میں تھوڑی دیر جاتا رہا ہوں، جہاں جی، سے میں نے الف بے پے تے ٹے سے اور 1 to 100 تک گنتی سیکھی، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ جو انگریزی کے لفظ ہوتے ہیں وہ سیکھے، اسی طرح تو میں نے کوارٹر ایم اے کیا تھا۔ واہ، بہت بڑی بات ہے جی امام دین۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے، ہاں جی، وہ کیا؟ بچیاں
جاتی ہیں، ہاں ہے نا، کبھی کانوں کے اندر سوراخ کیے جاتے ہیں، ناک میں سوراخ کیے جاتے ہیں نا، وہ زیورات وہ تو پہننے کے ہمارے لیے۔ گاؤں میں آتا ہے، کان بنا لو، نک بنا لو، تو بچیاں جاتی ہیں اس کے پاس کرانے کے لیے یہ کانوں میں، اور پھر وہ بعض اوقات تو بچیاں کچھ ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے کانٹے یا مرکیاں ڈال دیتی ہیں، وہ جن کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی وہ تنکا ڈلوا لیتی۔ امام دین وہی طریقہ ہاں کہ اگر کسی بچی کو ہاں یا جی، کسی خاتون کو خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس سی کا وائرس موجود ہے اچھا، یا ہیپیٹائٹس بی کا وائرس موجود ہے، اور اس نے فیشن کیا کان بنانے کا۔ ہاں جی، ہاں اور اگر وہ اوزار جس ہاں سے جی، اس نے سوراخ کیا ہے وہ اس نے کسی اور بچی کو لگا دیا ہاں جی، تو وہاں سے وائرس پھیل جائے گا۔ اوئے ہوئے، ٹھیک ہے، میں وجوہات نہیں جان سکا تھا آج تک، میں سمجھا یہ بھی کوئی عام قسم کی بیماری ہے، جیسے کہتے پھر ہیں نا جی فلو ہو گیا ہے۔ ایک اور اور کیا؟ غیر ازدواجی تعلقات۔ امام دین جہاں پر بھی انسان کا انسان سے تعلق ہوگا جی اور یہ رطوبتیں اور خون اگر آپس میں ملیں گے جی تو پھر یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے کو منتقل ہو جائے گا۔ جی 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 اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، جی، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ تعلقات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، کتنے جان لیوا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب بیماری کا پتہ چلتا ہے امام دین تو معاملہ بہت آگے تک پہنچ گیا اتنا ہوتا۔ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کینسر آسان لفظ نہیں ہے، جگر کا کینسر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جب تشخیص ہوتی ہے نا تو اس وقت تک بیماری اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ لوگ ہم نے دیکھا 1 سے 3 سال کے اندر مر جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بتایا کہ جی بچیاں یہ کان میں سوراخ کروانے سے، وہ یہ کوکا پہننے کے لیے سوراخ کرانے سے ذرا پرہیز کیا کریں، اور پھر یہ جو سرنجیں استعمال شدہ لوگ ظالم کر لیتے ہیں دوبارہ اس کو، یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شیپ کراتے ہوئے وہ جو راجا کرتا ہے شیپ، اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھی بلیٹ نواں لگاؤ تم۔ اب کہ آپ نے جا کے راجا کو بتانا ہے یہ بات جی جی کہ جب بھی تم نے شیو کرنا ہے ہاں، تو تم نے ہمیشہ بلیڈ نیا لگانا ہے۔ تم بے شک تم اگر 2 روپے لیتے ہو نا شیپ کرانے کے، تو تم 2 روپے 10 پیسے کر دو قیمت بالکل اس کی، صحیح۔ ٹھیک ہے نا، یا 2.25 روپے کر دو، لوگوں کو کہو کہ میں یہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ میں شیپ کرتا ہوں۔ ایک اور وجہ بھی ہے، وہ کون سی ہے جی؟ نوجوان بچے بچیاں نقش و نگار کرواتے ہیں، ٹیٹو اوئے بنواتے ہیں، ہوئے، بڑے خوبصورت ہاں پھول اور جی، وہ گرین کلر کے ہوتے ہیں، ڈارک جی گرین کلر کے، کئیوں نے گردن پر کروایا ہوا بالکل، ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا جی اپنا فلموں کی کاریگر لڑکے اور لڑکیاں جو اس میں مزدوری کرتے ہیں جی فلموں میں یا جی، ڈراموں میں، میں نے 1-2 کو دیکھا ہے ڈرامے میں بھی ان کا نظر آ گیا۔ اچھا ایک اور بھی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں اچھا اور استعمال کرتے ہیں ادویات سرنجز کے ذریعے، اور اچھا پھر وہ ایک کو ٹیکہ لگاتے ہیں، دوسرے کو لگاتے ہیں، تیسرے کو ٹیکہ لگاتے ہیں، اور اس طرح بیماری پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ بیماری تو اپنی جگہ، مگر اس کو پھیلانے میں کوئی باہر سے بندہ نہیں آتا، ہم خود ہی اس کو پھیلا دیتے ہیں، یہ احتیاطیں نہ کر کے۔ یہ تمام معاملات ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہیپاٹائٹس سے بچا سکتے ہیں اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بالکل ٹھیک۔ اگر ہم دواؤں کی پابندی کریں، اگر ہم ان تمام معاملات پر غور کریں جو ہیپاٹائٹس کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اس کا موجب بنتے ہیں۔ اس کا موجب بنتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ آپ نے اتنی چیزیں بتائیں، اب آپ نے یہ نقش و نگار والی بھی بتا دی، کوئی اور وجہ؟ ایک اور وجہ بھی ہے بھائی پھیرو، اور وہ ہے خون کا لگانا۔ بعض اوقات ایمرجنسی میں ہمیں خون لگانا پڑ جاتا ہے۔ اچھا امام دین جو خون دیا جاتا ہے نا، خون کا ہمیشہ چیک اپ ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ کیسے جی؟ جو خون دیتے ہیں نا، ہاں جی، لوگ جو اپنا ڈونیٹ کرتے ہیں یا ڈونیٹ کرتے ہیں، قیمتاً دیتے ہیں۔ جی شاباش، ہم کیا کرتے ہیں ان کے خون کا پورا چیک اپ کرتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس خون کے اندر کہیں وائرس تو موجود نہیں، ہیپاٹائٹس بی کا وائرس، ہیپاٹائٹس سی، یا پھر HIV جو ایڈز کی بیماری ہوتی ہے، اچھا یا پھر سفلس ایک بیماری ہوتی ہے،
اچھا تو ان تمام بیماریوں کا چیک اپ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا خون لگاتے ہیں مریض کو۔ دوسرے مریض کو یہ اگر ہاں جی بغیر چیک اپ کے ہم نے خون لگا دیا تو یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، رکس ہو جاتا ہے، یہ رکس پہ ہو جاتی ہے یہ۔ رسک ہوتا ہے۔ اچھا رسک کا مطلب ہے خطرہ، اچھا اچھا ٹھیک ہے؟ تو بیماری پھیلنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہاں جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے جن کو تھیلاسیمیا ہوتا ہے، جن کو بار بار خون لگتا ہے، ہاں جی ان کے اندر اس بیماری کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم نے خون کا پراپر چیک اپ نہیں کیا خون لگانے سے پہلے۔ اچھا جی اچھا، تو یہ تو پھر فرض بنتا ہے نا جی خون لگانے والوں کا بھی کہ وہ دیانتداری سے اپنا فرض پورا کریں، وہ چیک کریں، کیونکہ جس کا مریض ہے وہ تو نہیں چیک کر سکتا۔ بے شک، تو یہ ان ڈاکٹروں کا، ان بیٹیوں کا جو نرسیں ہوتی ہیں، ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ یہ چیک اپ کر کے تسلی کر کے تو پھر خون جو ہے وہ لگائیں۔ بالکل صحیح۔